حدیث پاک کو اچھے سے سمجھ لیں ہم کہ زبان تو میرے خواجہ کی تھی، لیکن اس میں نسبت اللہ کی، اللہ نے فرمایا ہم اس کی زبان بن جاتے ہیں جب وہ بولتا ہے۔ آپ نے کہہ دیا جو کہہ دیا۔ گجرات میں ایک ولی، گجرات میں ہے، ان کے خانقاہ کے باہر جب وہ عبادت کیا کرتے تھے پردہ کرنے کے پہلے، تو ان کے خانقاہ کے باہر میں ایک پتھر تھا۔ اب یہ رات میں وضو کے لیے تہجد میں اندھیرے میں باہر نکلے وضو کرنے کی غرض سے، تو جیسے باہر نکلے تو نکلتے نکلتے کیا ہوا، اندھیرے کی وجہ سے وہ پتھر سے پیر ٹکرا گیا، ٹھوکر لگ گئی۔ ٹھوکر زور سے لگی تو بس زبان سے نکلا، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی ہے تو زبان سے نکلا، کیا نکلا؟ کنکر ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، نہ جانے کیا ہے۔ کیا نکلا؟ کنکر ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، اندھیرے میں دکھ رہا نہیں ہے کیا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریزوں نے نا وہ پتھر وہاں پہ جو رکھا ہوا تھا جس سے ان بزرگ کو ٹھوکر لگی تھی، اس کو اٹھا کے وہ انگلینڈ لے گئے، وہاں لیبارٹری میں اس کو چیک کیا کہ ایک پتھر کے اندر اتنی چیزیں، سب بولتے تھے ہے، جب بولے تھے تو دیکھیں گے وہی صحیح میں ہے کیا اس میں، تو دیکھا کہ اس میں کنکر، پتھر، لوہا بھی تھا، لکڑی بھی تھی، اور نہ جانے کیا ہے۔ وہ لیبارٹری میں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ نہ جانے کیا کون سی دھاتو ہے۔ جو زبان سے نکلا تھا نہ جانے کیا ہے، تو نہ جانے کیا ہے بھی اس میں تھا، جو سمجھ سے پرے تھا، سمجھ میں آ رہا نہیں تھا، کسی لیبارٹری میں بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ نہ جانے کیا والا چیز کیا ہے اس کے اندر۔ یہ زبان تھی، یہ زبان ہے اللہ والوں کی، جو بول دیتے ہیں نا ہو جاتا ہے، جو بول دیتے ہیں ہو جاتا ہے، یہ زبان ہے۔ زبان ولی کی ہوتی ہے، دوست وہ اللہ کے ہوتے ہیں، اور تاثیر اس میں رب کی ہوتی ہے۔ آنکھیں، ہم بولتے ہیں نا نظر کرم ہو جائے، یہ نظر کرم بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے ولی کی اگر نظر ہو جاتی ہے نا، مرتا مرتا اچھا ہو جاتا ہے۔ کسی کو کینسر ہوا ہے، صحیح ولی اللہ کے کسی کو مل جائے نا، ہر کوئی وہ لگا کے بیٹھے ہیں اور بولے ہم بہت علاج کر دے رہے ہیں اور یہ کر دے رہے ہیں، ہر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہر شہر میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو پردہ کر چکے ہیں ان کے پاس، اور جو صحیح میں با عمل ہے، عبادت گزار ہے، اور ان کی زندگی متقی اور پرہیزگاری میں گزر رہی ہے، اور ان کے چرچے ان کے کرامت کے ہیں، تو پھر ان کی اگر نظر ہو جاتی ہے نا تو مرتا مرتا انسان بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ کانوں سے فریاد سن لو، نظر ان کی ہوتی ہے لیکن تاثیر اللہ کی ہوتی ہے، کان ان کے ہوتے ہیں اللہ کے ولی کے، لیکن اس میں نسبت اللہ کی ہوتی ہے۔ سن لی فریاد تو، اور ہاتھ سر پہ رکھ دیا نا، ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہے۔ وہ قدم کہ اللہ کا ولی اگر ہمارے گھر میں تشریف لائے تو گھر سے ساری بلائیں دور ہو جاتی ہے، یہ قدم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے کہ ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر جس بات کی وہ قسم کھا لے، وہ بول دے، اس کو ہم پورا کر دیتے ہیں۔ وہ جو بول دے، کسی کے لیے اچھا بول دے اچھا ہو جاتا ہے، کسی کے لیے برا بول دے تو برا ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بہت بہت کوٹ کرنے والی بات ہے، بہت زبردست حدیث پاک کی خاص بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، تنبیہ ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت کی بات ہے ہمارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے ولی سے جس نے بھی بغض رکھا، میرے ولی کے بارے میں جس نے بھی غلط بیانی کی، الٹا سیدھا بولا، بری باتیں کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے ہمارا اعلان جنگ ہے۔ اس سے کس کا اعلان جنگ ہے؟ اور ایسا کون ہے دنیا میں جو اللہ سے جنگ لڑ سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ ساری کائنات، سارے عالموں میں وہ وحدہ اللہ شریک ہے اور تنہا ہے، واحد ہے، وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، اس کی شان قہاری بہت بڑی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، جس نے میرے دوست کے ساتھ بغض رکھا، برا کیا، تکلیفیں دی، اسے جادو ٹونے کیا، اسے غلط تکلیف پہنچائی، اس سے ہمارا اعلان جنگ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور اللہ سے کتنا ڈینجر زون میں جاتا ہے انسان اگر ولی سے بغض رکھتا ہے، کہ کس سے اعلان جنگ ہونے والا ہے؟ اللہ سے۔ اور اللہ کے سامنے کون ٹکنے والا ہے؟ کس کی طاقت ہے اللہ کے سامنے ٹکنے کی؟
اس لیے بہت ادب کا مقام ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے اور فرما رہا ہے بخاری شریف کی حدیث میں، ہم اس پہ بھوکے شیر کی طرح جھپٹتے ہیں۔ بھوکا شیر کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کے سامنے کوئی زندہ آ جائے نا، اس کو زندہ چھوڑتا ہے کیا؟ اللہ کو شیر نہیں ہے۔ اللہ نے مثال دی ہمیں سمجھانے کے لیے، الرٹ کرنے کے لیے، خبردار ہونے کے لیے، خبردار ہو جاؤ، مذاق مت سمجھو۔ ولی کے رتبے کو، اس کی عظمت کو جانو، سمجھو۔ وہ ولی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا خاص ہے، اللہ کا پیارا ہے، لوح محفوظ تک اس کی نظر ہوتی ہے، اس کی دعاؤں سے بگڑتے کام بن جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک اللہ کے ولیوں کی شان میں اور بتا دو۔ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، یہ بھی دونوں بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، دونوں متفق علیہ حدیث کہلاتی ہے، سب متفق ہے اس پہ۔ اتنی پیاری حدیث پاک ہے، ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے کہ طبیعت خوش ہو جائیں گی آپ کی۔ وہ حدیث پاک اتنی پیاری ہے کہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل حاضر ہو، اے جبرائیل حاضر ہو۔ دیکھیے جب کوئی قانون پاس کرنا ہوتا ہے نا، کچھ وہی الہی اللہ کو بارگاہ میں بھیجنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی وہاں سے آ جاتی ہے، وہیں سے پتہ لگ جاتا ہے۔ لیکن جب کسی کو، جیسے ہم اللہ اکبر، ہم تو اپنی وہ نہیں دے سکتے، لیکن کیا ہوتا ہے کوئی ایسی بات ہے تو فون پہ کر لی جاتی ہے نا، کامن بات ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے، فون پہ ہی کر لی جاتی ہے۔ لیکن کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو بہت سیکریٹ ہوتی ہے، تو سیکریٹ بات کرنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، یا تو ہم جاتے ہیں یا اسے بلاتے ہیں جس سے سیکریٹ بات کرنی ہوتی ہے۔ سیکریٹ بات فون پہ نہیں کی جاتی۔ ویسے جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام بھیجے جبریل امین کے ہاتھوں، تو اللہ نے ویسے ہی بھیج دیے۔ اللہ تو قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کو کیا مشکل؟ اللہ چاہتا تو جبریل امین کو بھی نہیں بھیجتا، ڈائریکٹ اپنے محبوب کے پاس بھیج دیتا، لیکن دکھانا تھا محبوب کی شان کہ محبوب کا غلام جبریل ہے۔ سمجھ میں آیا؟ محبوب کی شان دیکھیے۔ تو اب اللہ رب العزت کو سیکریٹ بیان کرنا ہے کچھ جبریل امین سے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جبرائیل حاضر ہو۔ جبریل علیہ السلام کون ہے؟ فرشتوں کے سردار حاضر ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ، عرض کرتے ہیں مولا کیا حکم ہے؟ حاضر ہوں اللہ، حاضر ہوں، لبیک، میں حاضر ہوں۔ اے میرے مولا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑے سیکریٹ لہجے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اتنی پیاری حدیث پاک کے باغور سنیں آپ۔ اللہ تعالیٰ بڑے سیکریٹ لہجے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے جبرائیل فلاں کو پہچانتے ہو؟ وہ معین الدین سنجری اجمیری، وہ عبد القادر، وہ تاج الدین، وہ بی بی مریم، پہچانتے ہو؟ یہ تو نام میں اپنی جانب سے بتا رہی ہوں سمجھانے کے لیے۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ اے جبرائیل فلاں کو پہچانتے ہو؟ اب اللہ کو جس کے بارے میں بولنا اسی کے بارے میں بولتا ہوں گا نا اللہ، اس فلاں کو، اس معین الدین کو پہچانتے ہو؟ فرشتوں کے سردار، بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ جو لوگ بولتے ہیں نا رسول اللہ پہ آپ سلام بھیجتے ہو تو سلام کیا سنتے کیا؟ وہ جب ایک جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے، جو حضور پاک کے کیا ہے؟ غلام ہے۔ حضور پاک کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اور جب معراج کی شب پہنچے تھے نا، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کریں گے کہ یہاں سے یا رسول اللہ آگے ایک اتنا سا بھی گیا نا میرے پر چل جائیں گے۔ سوچئے آپ کی رسائی کہاں تک ہے اور میرے حضور کی کہاں تک ہے۔ تو کہتے ہیں نا وہ کیا دیکھتے ہوں گے آپ سلام پڑھتے ہو تو، یا آپ کی حرکتیں حضور پاک کو معلوم ہے، اور پھر آدھے تو یہ سمجھتے ہیں حضور پاک ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا تو ہے کلمے میں ہے، دنیا بننے کے پہلے سے ہے،
جب آدم علیہ السلام نہیں آئے تھے تب بھی ہے. آدم علیہ السلام کی تو حضور پاک کے وسیلے سے ہی دعا قبول ہوئی ہے، توبہ قبول ہوئی ہے میرے حضور کے وسیلے سے. اور عرش مولا پہ لکھا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ تو ہے. تو اب جو اللہ تعالیٰ کی دیکھیے یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، غور و تفکر کریں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سردار سے فرما رہا ہے کہ دنیا میں وہ جو فلاح ہے اس کو پہچانتے ہو. بولنا چاہیے میرے کو کوئی غیب نہیں معلوم. میں کہاں سے پہچانتا اللہ؟ ایسا کہا کہ انہوں نے میں نہیں پہچانتا، میرے کو کہاں دکھتا اللہ؟ سب غیب اللہ کے ذاتی ہے، لیکن جتنا اللہ نے عطا کر دیا نا وہ پھر عطا ہی ہے. جبریل علیہ السلام عرض کرتے مولا جانتا ہوں، مولا اس معین الدین کو جانتا ہوں، مولا جانتا ہوں پہچانتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، دیکھو حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلاں کو پہچانتے ہو؟ جی میرے مولا پہچانتا ہوں. سنو نا، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. تمام کائنات کے خالق و مالک کو، اللہ کے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سرچ کرتے ہیں جبریل علیہ السلام، اے مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے لیے کیا حکم ہے مولا؟ کوئی اپنی محبت میں شیئر کرتا ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ شیئر کر رہا ہے. فلاں کو پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتا ہوں، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. اے جبریل سنو نا، اب تم بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اب تم بھی اس میرے پیارے سے، اس میرے ولی سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اچھا مولا، جی مولا. جبریل علیہ السلام دست بستہ پھر عرض کرتے مولا اور، مولا اور، مولا اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنو، تمام آسمان کے فرشتوں میں ندا کر دو. تمام آسمان میں جتنے فرشتے ہیں نا ان میں ندا کر دو کہ اللہ کو اس سے محبت ہو گئی ہے. اللہ کو اس معین الدین سے، اس عبد القادر سے، اس تاج الدین سے، اس بشر حافظ سے، وہ جنید بغدادی سے، حضرت رابعہ بصریہ سے، حضرت مریم اماں سے. یہ نام میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ سمجھو آپ، ان سے محبت ہو گئی ہے. تمام اے جبریل تمام آسمانوں میں ندا کرو، اعلان کر دو کہ اس اللہ کے ولی سے اللہ کو محبت ہو گئی، اب تم بھی محبت کرنے والے بن جاؤ. جبریل امین، حدیث پاک بتا رہی ہوں، جبریل امین عرض کرتے مولا اور، مولا اور کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنو نا اے جبریل، ان تمام فرشتوں کو اعلان بھی کر دو اور تمام زمین والے فرشتوں کو، ان فرشتوں کو حکم دو کہ زمین میں میری جتنی مخلوق ہے نا، جتنی مخلوق ہے ان سب کے دلوں میں ہماری محبت کا نور ڈال دو، ان سب کو بھی ہمارے اس ولی سے محبت کرنے والا بنا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کی عظمت جو ہے نا چار پائے والا جانور اچھے سے سمجھتا ہے. جب تک بشر حافی تھے نا، بشر حافی کا آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے بسم اللہ کی عظمت سمجھی تھی، احترام کیا تھا. اللہ نے ان کو اتنا بلند پائے کا بزرگ بنایا، اتنے بڑے ولی بنے کہ پھر وہ ان کی ایک ادا تھی کہ اللہ نے جب انہیں چن لیا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، بسم اللہ کو ایک بار اٹھایا تھا تحریر نامے میں، کہیں بسم اللہ تحریر پہ لکھتے ہیں نا، پھر کارڈز ہم لوگ پھینک دیتے ہیں ادھر ادھر، کبھی ایسا پھینکا نہ کریں. یہ یاد رکھے کہ جہاں بھی کارڈ کے اوپر شادی کے کارڈ آتے ہیں اس میں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، اس کو اتنا کاٹ کر اچھے سے ادب سے اونچے مقام پہ رکھ دیا کریں، سنبھال کے رکھے. آپ کے گھر میں اتنی جگہ ہے، کیا اتنی جگہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام کو سنبھالا جا سکے؟ سنبھالیں اس کو، ادب کریں. ایسے یوں کارڈ یوں پڑے اور یوں پھینک نہ دے، اتنے بھی جاہل نہ بن جائے. ایک مرتبہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، حافی اس لیے کہ ننگے پاؤں رہنے والا، حافی اس کو بولتے ہیں جو ننگے پاؤں رہتا ہے.
وہ ایک مرتبہ اپنی دھن میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک تحریر نامہ ان کو اڑتا ہوا ان کے سینے پہ آگے لگا ہوا سے. انہوں نے دیکھا تو اللہ تیرا نام اس میں دیکھو کیسے لوگ ہیں بسم اللہ لکھتے ہیں اور ادب بھی نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ تحریر نامے کو بڑے اچھے سے اس کا بسم اللہ کا اتنا وہ کاٹ اور اس کو گولی بنا وہ کیا. ایک اس میں ہے کہ انہوں نے درخت کے اوپر رکھ دیا اور پھر اپنے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کو وہ ادب بھائی کہ میرے نام کا ادب کیا اس نے. اللہ نے اسی وقت آپ کو اپنا ولی چن لیا. بہت بڑا ولی تو پیدا ہی ہوئے ہوں گے نا وہ، لیکن کچھ وقت ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ارے وہ تو بڑے بگڑے تھے، وہ تو بڑے غلط تھے، وہ تو، اور ان کا تو حال تھا کہ وہ 24 گھنٹے شراب میخانے میں بیٹھا کرتے تھے، شراب میں مست رہتے تھے. لیکن جب اللہ نے پھر چنا، راستے میں نکالا، ان کو ہدایت دے دی، تو پھر تو یہ تھا کہ اب وہ خبر پہنچائی. اس وقت کے بڑے ولی کو اللہ نے الہام کیا خواب میں. وہ اس وقت میں جو ولی تھے اس زمانے میں ان کے شہر کے، وہ رات میں تہجد کے لیے اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی اور پھر تھوڑے سے لیٹے تو پھر انہیں خواب دکھا کہ بشر کو ہمارا پیغام پہنچاؤ، ہم نے اسے چن لیا. پھر ان کو لگا بشر کہاں اتنا برا انسان، 24 گھنٹے دھوت پڑا رہتا ہے، اس کو تو پورا شہر برا بولتا ہے، اس کو کیا پیغام پہنچانا ہے. اللہ لگا شاید یہ میرا خواب ہے، میرا گمان ہے، یہ غلط ہے. پھر وضو کر کے پھر لیٹے تو پھر وہی خواب. پھر تیسرے مرتبہ میں کہا ہاں ہاں اے اللہ بشر تو وہی اکیلا ہے جو شراب خانے میں پڑا رہتا ہے، ہاں ہاں وہی بشر، اس کو ہم نے چن لیا ہے. تو وہ ان کے پاس خبر پہنچائے. جب وہ اندر اپنے میخانے میں دھت پڑے ہوئے تھے نا، تو یہ تو حضرت جنہوں نے دیکھا تھا اللہ کے ولی تھے، تو انہوں نے باہر سے خبر پہنچائی کسی کو کہ کہاں وہاں جاتے، لیکن اللہ کا حکم تھا تو باہر سے پہنچائی کہ بشر کو بلا کے لاؤ. تو انہوں نے بھی دھن ہو کے پوچھا، دھت تو تھے، کہا کون ہے؟ بولے وہ ولی حضرت صاحب آئے ہیں، کسی نے آ کے بتایا. تو بولے میرے سے کیا کام ہے ان کا؟ تو کہا نہیں وہ پوچھ رہے کسی کا پیغام لائے. تو انہوں نے وہیں سے اندر سے خبر پہنچی. اچھا تو کس کا پیغام لائے پوچھ کے آؤ. بولے اللہ کا پیغام سننا تھا. کہ دل میں جوت تو جگی رہی تھی، نور تو جلا ہی ہوا تھا، اللہ کا ادب محبت عبادت تو ایسی ظاہر نہیں تھی، لیکن اندر سے تقویٰ تو اللہ کا تھا ہی تھا. فوراً دوڑتے ہوئے ننگے پاؤں آئے. میرے لیے اللہ کا پیغام، میرے لیے اللہ نے پیغام بھیجا ہے. اور اتنا بول کے کہا کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے، تم نے کچھ ایسا کیا تھا؟ بولے میں نے کیا کیا تھا؟ ایک تحریر نامہ اوپر رکھا تھا، اللہ نے تمہارے نام کو اوپر کر دیا. وہ رفعنا اللہ کا ذکر والا ہے. وہ جب چاہتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ جس کا چاہے اس کا ذکر بلند کر سکتا ہے، اگر تقویٰ ہے، محبت ہے، ادب ہے، احترام ہے، اور ہر پل ہر لمحہ اللہ سے ڈر ہے. بس وہ تاریخ تھی. حضرت بشر حافی نے پاؤں میں جوتا چپل نہیں پہنا کہ کبھی اللہ تیرا نام کا لوگ ایسا کہیں کہیں پھینک دیتے ہیں، کہیں میرا پاؤں پڑ گیا تو میں کیا کروں گا، جوتا کیسے پہنوں. اور دیکھ دیکھ کے سنبھل کے چلتے تھے. اس دن سے شراب بھی چھوڑی، غلط پورا زندگی ایسی ہوئی کہ پھر ان کے جیسا تو ولی اللہ اکبر نظیر نہیں ملتی. اللہ اکبر. لیکن سارے ہم نے جو کہا نا 4 پائے جانور ولی کی عظمت سمجھتے ہیں. جب تک حضرت بشر حافی بصرہ میں رہے نا، بصرہ کے کسی جانور نے، کسی بیل گائے بکری نے روڈ کے اوپر، کیونکہ وہ ننگے پیر اللہ کا ولی چلتا ہے، روڈ پر راستے میں کسی نے بھی گوبر لید نہیں کی، کسی نے روڈ گندہ نہیں کی. جانوروں کو ادب تھا کہ بشر حافی یہاں سے چلیں گے ان کے پاؤں گندے ہو جائیں گے. جب تک پھر ایک مرتبہ جیسی آپ کا وصال ہوا، چرواہے کو تو معلوم بھی نہیں تھا، لیکن دیکھا کہ اس کے جانور نے، اس کی گائے یا بیل نے گوبر کیا روڈ کے اوپر، تو اس نے فوراً چلاتے ہوئے آیا کہ شاید بشر حافی اب نہیں رہے. یہ ہے اللہ کے ولیوں کی عظمت. اللہ کے ولیوں کو سارے جانور اچھے سے پہچانتے، ادب کرتے. شیر ان کی خدمت کرتا، ان کے گٹھے اٹھا کے پیٹ پہ لاتا اور ان کو اتنا سا بھی ضرر نہیں پہنچاتا. سانپ ان کے پاس آ کے یوں بیٹھ کے چلے جاتے، ان کے پاس کوئی جانور ان کو اتنا سا چھیڑتا نہیں، تکلیف پہنچاتا نہیں. یہ 2 پاؤں کا جانور ہے نا، یہی بہت اپنے آپ کو سپر سمجھتا ہے. یہ رسول اللہ کا امتی ہو کے رسول اللہ کا اطاعت گزار جو ہوتا ہے وہی ایمان والا ہوتا ہے. اللہ کو تو سب ہی مانتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ کے ایمان کو، اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے نا، محبت کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ ابلیس کی حرکتوں پہ چلتا ہے. ابلیس نے جیسی انا کی نا، ویسے وہ انا میں رہتا ہے گرفتار. وہ ابلیس نے جیسے میں کہا تھا نا، آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کیا تھا، یہ بھی کسی کا ادب ہی نہیں کرتے. اور ادب نہ کرنے کی وجہ سے بخاری شریف کی حدیث میں سناؤ نا تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی.
ان کو مسلم کی حدیث سناؤ، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر کیا ہے ایمان والے ہم؟ ارے ایمان ہے تو پورا سمجھو نا، چھوڑو پکڑو نہیں، پورا کہ پورا قرآن کو بھی سمجھو، پورا حدیث مبارکہ کو بھی سمجھو۔ اب ادب اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تمام فرشتوں کو کہاں بھیجو؟ تمام فرشتوں کو ہماری محبت کا نور اللہ شیئر کر رہا ہے، کس میں؟ اپنی مخلوق میں۔ میری مخلوق میں میری محبت کا نور ڈال دو ان کے دلوں میں، فرشتے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے تو لاتعداد ہیں، اور جب اللہ نے حکم صادر کر دیا کہ میری محبت کا نور اللہ کے میری مخلوق کے دلوں میں اس عبد القادر کے لیے، اس معین الدین کے لیے، اس تاج الدین کے لیے میری محبت کا نور تمام مخلوق میں ان کی محبتیں ہو جائیں، تو پھر ہم ابھی دیکھتے ہیں نا بہت سارے تو ایسے ہیں جن کو تو بس شرک کرتے رہتے ہیں، بدعت، ان کے پاس ہم ادب سجدہ کرنے تھوڑی جاتے، ان کا احترام کرنے جاتے۔ صراط الذین انعمت علیہم ہے جانے کا ایک راستہ دھیرے دھیرے، یہ ہمارے مائل سٹون ہے، یہ رہبر ہے، یہ ہمارے ہادی ہے، یہ ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم 5 ٹائم میں نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، وہ پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، میں اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ انعام کیا ہوا؟ جو بول دیا ہو گیا، جدھر نظر کی رحمتیں آ گئی، جہاں چلے قدم برکتیں آ گئی۔ یہ ان کے ساتھ ان کا پلہ پکڑ کے رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو پھر اب اتنے سارے، اگر ہم ولی کی عزت کرتے ہیں، ہمارا مذہب اہل سنت جو ہے نا، ہمارے یہاں کے جاہلوں کی وجہ سے بدنام ہے۔ جاہل جو ہے نا، ان کو ابھی دین معلوم ہی نہیں اچھے طریقے سے، وہ جا کے مزاروں کے اوپر سجدے اور مزاروں کے اوپر یہ اور وہ جو حرکتیں ہیں، ڈھول ڈھماکے تماشے ڈی جے یہ سب کرتے ہیں، تو اسے یہ تو نہیں کہ وہ تو جاہل ہے نا بھائی، اس کی وجہ سے آپ پورے مذہب اہل سنت کو شرک اور بدعت میں لگا دیتے ہو، پورے مذہب اہل سنت کے علماء کو بھی شرک اور بدعت کی فتوے دینے لگ جاتے ہو۔ ارے بھائی ہوتے کون ہو آپ کا جو ہے نا، جو منافقین ہے ان کا تو پورا کے پورا جو یہ فرقہ ہے نا، وہ جاہلوں کی وجہ سے نہیں ہے، عالموں کی وجہ سے برباد ہے۔ ان کے عالم سو کالڈ عالم، ان کو عالم نہیں بولا جا سکتا، کہ جو نہ قرآن کو اچھے سے سمجھے نہ حدیث کو اچھے سے سمجھے، اس کو عالم کہاں سے بولیں گے؟ عالم تو وہ ہے جو کمانڈ رکھتا ہے قرآن پہ بھی اور حدیث پہ بھی، جس کو اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ علم عطا کر دیتا ہے۔ تو اب بات سمجھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے کہ اب ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ایسے ہیں، مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا، گائے اور اونٹ اور جتنے حیوانات ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے ولی کی عظمت سمجھتے ہیں، اللہ کے ولی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تبھی تو جنگلوں میں جا کے ہماری اوقات ہے کیا، ایک آدھ بار پکنک کے طریقے سے تو بڑے اچھے سے ندی کے کنارے چلے جاتے ہیں، آہا کیا مزہ ہے نا ندی کے کنارے، اور کیا جنگل تھا، کیا اچھا تھا جنگل سفاری میں، کار کے اندر بیٹھ کے شیر کو دیکھ لیتے، پیک گاڑی کے اندر، کھل کے نکلو نا ذرا، جھپٹ کے ایک ہی لمحے میں ایک لقمے میں ختم کر دے گا۔ ہم ہے نا انسان ہے نا، ہم نارمل انسان، نارمل آدمی، وہ اللہ کو ولی کو جنگل سفاری میں بھی رکھ دو نا، کوئی سیکورٹی کی اور کوئی بند گاڑی کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ عبادت میں ہوتے ہیں، ان کے بازو شیر آ کے گزر جاتا ہے، اور انہوں نے تو دنیا سے بچ کر جنگلوں میں جا کے عبادتیں کی زیادہ تر، فنا فی اللہ ہو گئے اللہ کی۔ اور فنا اور بقا یہی ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ کے لیے بقا ہو جانا، اس کی روح بقا ہو جاتی ہے، اور اس کو جانور کچھ نقصان نہیں پہنچاتے، وہ اللہ کی عبادت میں جب رہتا ہے تو اللہ کا ولی۔ لیکن اب بات یہ اٹھتی ہے کہ کیا اللہ کے فرشتے کم ہو گئے تھے؟ جو پورے یہ جتنے فرقے ہیں ان کے سب کے دلوں میں اللہ کی محبت کا نور، اللہ کے ولی کی محبت کیوں نہیں آئی؟ کیوں وہ شرک بولتے رہتے؟ تو بات سمجھ لو، بہت پوائنٹ کی بات بتا رہی ہوں، بات سمجھ لو۔ ہم عورتیں ہیں، ہمارے گھر میں دودھ آتا ہے، چائے دودھ کے بنا بنتی نہیں ہے، اور دودھ کے بنا تو ہمارے کیلشیم کم ہو جائیں گے، اس لیے دودھ تو ہمارے گھر میں آتا ہے، اور دودھ آتا ہے تو ہم کائے میں لیتے ہیں، چاہے دودھ والا دودھ لے کر آئے، چاہے پیکٹ کا دودھ ہو۔ تو دودھ کا برتن، دودھ کا بھانڈا کیا ہوتا ہے؟
دودھ کا برتن پاک ہوتا ہے، صاف ہونا، ورنہ کل اس میں گوشت کا سالن بنائے تھے، آج دودھ لے لیں گے کیا اس میں؟ دودھ کے برتن الگ ہی رکھتے ہیں جو اچھی طریقے سے صاف کیے جاتے ہیں، اور وہ دودھ کے برتن میں اگر تھوڑا سا بھی کچھ کھٹا میٹھا لگا رہا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر دودھ پھٹ جاتا ہے۔ تو دودھ برتن اگر پاک نہ ہو تو پھٹ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کی محبت کا نور، اللہ کی محبت کا نور، فرشتوں نے دیکھا جن جن بندوں کے دلوں کے بھانڈے، دلوں کے برتن، دلوں کا گنج پاک تھا، اللہ کی محبت کا نور وہاں ڈال دیا۔ جن جن دلوں میں شفاقی تھی، شفاق تھے، پاک تھے، صاف تھے، بغض نہیں تھا، حسد نہیں تھی، جلن نہیں تھی، اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول کی محبت تھی، تو وہاں پر جب پایا کہ یہ دل تو بڑا صاف ہے، اس دل میں خرابی نہیں ہے، تو جو جو دل صاف نظر آئے اللہ کی محبت کا، وہ ولی والی محبت کا نور اللہ کے فرشتوں نے وہاں انڈیل دیا۔ اور جن جن کے دلوں کے بھانڈے، جن جن کے برتن گندے تھے، بغض تھا، حسد تھی، جلن تھی، برائیاں تھی، لالچ تھی، سود تھا، وہاں پہ نہیں ڈالا گیا۔ تو اسی لیے دلوں کو پاک رکھو اور اللہ والوں کی سے محبت کرو۔